مرحبا شان عید 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 مرحبا عید آئی عید آئی عید آئی. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام شان عید میں شامل ہیں اور ہمارے جتنے مہمان ہیں اپنی خوشیاں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور وہ باتیں جو آپ محافل کے دوران ان کی زبان سے نہیں سنتے، گھریلو باتیں ہیں، ان کی روزمرہ لائف کے اندر پیش آنے والے واقعات ہیں. تو میں نے ان سے بات کی شرارت کے حوالے سے. ہو تو نہیں سکتا کہ کبھی کوئی شرارت انہوں نے نہ کی ہو یا کبھی ان کے ساتھ کسی نے شرارت نہ کی ہو، لیکن یہ ذرا صرف نظر سے کام لے رہے ہیں، بات نہیں. چلیں، آپ نے تصدق آپ نے خود اپنے زبان سے یہ بات کہی کہ میرا تے شرارتیاں کرندہ دور ہے، تو بتائیے نا کوئی شرارت کی. ایک واقعہ بڑا ابھی ساجد بھائی سنا رہے تھے تو ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. ہمارے ایک نعت خان ہیں، بڑے خوش طبع انسان ہیں، تو وہ پڑھ رہے تھے محفل میں اور کوئی ماحول نہیں بن رہا تھا، کوئی ذوق نہیں بن رہا تھا کسی بھی حوالے سے. تو وہ شعر پڑھ رہے تھے کہ میں آپ بھی ماڑی ہاں میری کلی بھی ماڑی ہے. تو انہوں نے دہرایا 2-3 دفعہ، تو کسی نے کوئی بولا ہی نہیں کچھ بھی. تو وہ ہوتا تھوڑا سا غصے کا اظہار کرنا چاہا، مگر مسجد میں تھے. تو وہ کہتے کہ میں آپ بھی ماڑی ہاں تسی میرے تو ہی ماڑے ہو. بہت اچھا گیا. اچھا، تسی میرے تو بھی ماڑے ہو. وہ بس پھر وہاں پہ اسٹیج پہ جو ہے وہ ہنس پڑے سب، اور بڑا ایک عجیب سا وہ جب بھی یاد آتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں نا جی وہ گل ہو گئی. یہ مزاح کی کتنی خوبصورت شکل ہے. وہ سید ناصر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کا نا ایک وہ پنجابی کی ربائی ایک ثنا خان پڑھ رہے تھے کہ جس جگہ تے ذکر حبیب ہوئے ڈاکو اس مکان نو لٹ دینے. اچھا، وہ اب پڑھنے والا پڑھ رہا ہے اور نذرانہ ہو رہا ہے، لوگ اپنا نواز رہے ہیں ان کو. پیچھے جو ثنا خان بیٹھے ہیں وہ ان کو یار کہ میرا ٹائم نہیں آ رہا، ماشاءاللہ کافی وقت بنا ہوا ہے. تو ایک ثنا خان بولنے لگا جی وہ ڈاکو اس مکان نو لٹ دیں، کہتے تو کچھ چھڑیں گا تو ڈاکو لٹے گا. ایک اور عرض کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت. اچھا، ویسے نا یہ چشتی صاحب اور تصدق، میں چھوٹی سی ایک بات شیئر کرنے لگا کہ دیکھیں، ہم محافل نعت پہ جب جاتے ہیں تو بڑے دور دراز علاقوں کے سفر کرتے ہیں، اور یعنی میں بعض کا ایسے علاقوں میں گیا، وہاں میں نے کسی سے راستہ پوچھا تو وہ کہتے ہیں او تسی ادھر کدھر آ گئے ہو، اتنے اسی ڈر دے اسی نہیں نکل دے. اچھا دیکھیں، سرکار کا ذکر ہے، ہمیں سناٹوں میں بہت سفر لے جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. کہاں تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کبھی اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ، اور بہت سارے ثنا خانوں کے ساتھ یہ ہوا جی کہ ادھر جو یہ والا شعر آپ نے پڑھا نا، ڈاکو اس مکان نو لوٹ دے نہیں، یہ حقیقت ہے. لیکن جب نعت خانی کر لیتا ہے تو ڈاکو اس کو پھر گھیر لیتے ہیں. وہ کئی گھیرے گئے کیونکہ مکان میں تو رہتا کچھ نہیں نا اس کے پاس. اللہ اکبر. جی تصدق، آپ کچھ بات کرنے لگے. میں ایک واقعہ اور میرے ذہن میں آ گیا، ابھی ذہن میں سے نکل گیا ایک دم. چلیں آپ ذرا سوچیے. میں سوچ لیا. نا بھائی آپ کچھ فرمائیے اس حوالے سے. وہ ایک واقعہ سے میں ہنستا رہتا ہوں. لڑکا میرے گروپ میں تھا، جب میری گھر والی اللہ غریق کی رحمت کرے وہ فوت ہو گئی، تو میرے گھر والی اس کو اکثر کہنا کہ اس کی بیوی کو کہنا وہ 4 پہیے یا اوپر کچھ سامان ہے اس کو صاف کر دو. تو جو میرا کام ہوتا تھا میں نے اس کو بولنا یار وہ اوپر سے وہ سامان صاف کر دو. تو اس لڑکے نے بولنا استاد جی وہ میری گھر والی آ کے صاف کر دے گی، تسی بے فکر ہو. اچھا جی. جس وقت میری بیگم فوت ہو گئی تو انہوں نے کیا ہے وہ اوپر جا کے نا اب اپنی گھر والی نے کیا وہ صاف کر دے. تو کہنا استاد جی کوئی نہیں میں کر دینا صاف. وہ بات بڑی ہنسی ہے. پہلے جدو کہنا تو انہیں کہنا جی میں نہیں کرنا میرے گھر والی کر دے گی. اچھا. جدو گھر والی فوت ہو گئی تو وہ کہنا جی میں کہ یار اپنے گھر والی نے کیا صاف کر دے. کہنا نہیں جی میں آپ کر دوں. میں آپ کر دوں. اللہ اکبر. جی نعمان غوری صاحب، کوئی بات آپ بھی سنائے گا نا. باتیں میں آپ تو ٹیچر ہیں، آپ تو اس طرح کی باتیں. ہاں
एक सिलसिला होगा आपके पास तो। नहीं, बड़ा लंबा चौड़ा सिलसिला है, लेकिन वो बच्चों के अच्छा, हैं। बड़ा लंबा चौड़ा सिलसिला है। तो कीजिए शेयर। लेकिन मैं महसूस हो रहा हूँ अभी हाजी साहब की बात से। तसद्दुक़ को याद आई बात कोई? हाँ जी, हाँ जी। वो एक जिस तरह अभी रमज़ान शरीफ गुजरा, तो रमज़ान शरीफ में जो महफिल का सिलसिला होता है वो अफ्तारी से पहले होता है, अफ्तारी तक दुआ करनी होती है। तो ऐसे ही मतलब रमज़ान शरीफ में रात को क्योंकि वो होता है सहरी का सिलसिला, तो वो एक नात खां पढ़ रहे थे, तो अब टाइम बहुत शॉर्ट था। हमारे एक लेजेंडरी नात खान है, बड़े खुश तबा हैं, अख्तर हुसैन कुरैशी साहब, माशाअल्लाह। वो तशरीफ़ फरमाते हैं। उनको भी माशाअल्लाह उनके साथ बैठ जाएं तो आप हमेशा जो है वो खुश रहते हैं, और बड़ा एक उनका अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। तो वो भी तशरीफ़ फरमाते हैं। अब उनकी बारी थी उसके बाद, और मगरिब करीब तरीन आ रही थी और टाइम बड़ा शॉर्ट था। वो बंदा पढ़ रहा था तो आंखें बंद थी उसकी, और वो गर्दान कर रहा था, गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम, गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम। और उसके ऊपर जो है ना वो नजराने की एक सिलसिला शुरू हो गया और होता जा रहा है, और उधर मगरिब करीब है। कुरैशी साहब तशरीफ़ फरमा है, कुरैशी साहब भी उठे, उन्होंने मुझे भी सुनाई हुई है जी। कुरैशी साहब भी उठे हैं। कुरैशी साहब उठ के तो उसके कान में कहते हैं कि आंखें खोल लें, अमीर हो चुके हैं आप। हाँ, मैंने भी पढ़। एक नात खां था हमारे यहाँ। अब साहब, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा कोई वाक़या गुजरा हो? जी। अभी फिर हमारे मोहतरम सईद साहब, जी, हमारे शो की नात शान खां साहब जी, बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। वो मिसरा कह रहे थे यही, गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम। हाँ, हाँ, ठीक है। तो जो आगे जो मुशाइख उज़ाम बैठे थे ना, उनमें से एक नात खां को बुलाता है, कहता है बात सुन बेटा, गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम, ये तो सही है, कोई करम की बात भी करो यार, करम की बात करो। कर्म की बात करो, आओ हमें अपने फजल की बात करो, गरीब तो पहले ही हैं हम। अच्छा, ये दोनों जो अच्छा वो पीर साहब कह रहे हैं। दोनों जो खासियतें हैं ना, मैं समझता हूँ, देखें ना जी, एक तबका हमेशा एग्जिस्ट करता है जो इस्तिगासा आका की बारगाह में पेश करता है, वो मांगता है, और जो फिर नवाजा जाता है वो करम की बात करता है। दोनों तबकात एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, बिल्कुल। अल्लाह अकबर। आकल इस्लाम की दोनों शानें हैं। दोनों सुभान। बेशक। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप चलें, मज़ा भी हो गया, कोई अपनी ज़िंदगी का, हमारे आप नात खान लोग, कव्वाल लोग जितने हैं, कोई ऐसी हसीन याद हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। वो कुछ भी हो सकता है, कोई इनाम की शक्ल हो सकती है, कोई मदीना तैयबा जाना हो सकता है, नात पे आपको किसी बड़ी शख्सियत की तरफ से रिस्पॉन्ड हो सकता है। मैं बताता हूँ जी। जी बिल्कुल। जब हम हाज़री के लिए गए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो सलाम करने के लिए पेश हुए, मैं आगे आगे था जी। जाके मैंने दुआ भी मांगी, सलाम भी पेश किया। इनामुल्लाह पीछे था। अच्छा, माशाल्लाह। इसके ये साथ जो हुआ, खुशी की बात है कि आप, अल्लाह करीम आपका इसके साथ इत्तेफाक जो कायम हुआ, रखे, दोनों भाई जाते हैं। इसके साथ जो हुआ ये अपनी वो ज़ुबान में। मेरा इशू कर दिया। अच्छा, क्योंकि हम लोग फैमिली थे, अम्मा भी साथ थी, सब भाई वगैरह सारे थे। उसमें एक शख्स ने मुझे लैन से निकाल दिया। वो जो दरबान था, दरबान ही कहेंगे। वहाँ पे जो निगरानी मुतवल्ले वाले, होते हाँ। हैं या शुरता। मैं बहुत परेशान था कि दरबार सभी में। लोग चले गए हैं, इसने मुझे क्यों निकाला। वो आपके हजूर के सेन के बाहर से गेट पे छोड़ के आया मुझे, और उसने बोला अंदर नहीं आना आप। बहुत परेशान रहा मैं 2-3 घंटे। अच्छा, फिर मैंने वेट किया, फिर जाने का प्रोग्राम बनाया, फिर वो मुझे देख के कह रहा चले जाओ। ये बड़ा ज़िंदगी में अजीब वाक़या हुआ। फिर 2-3 दिन के बाद कुछ ऐसा समा बना, मैं रोने लगा कि पता नहीं हजूर अल्लाह। क्या मामला है। लेकिन शुक्र अल्लाह का, फिर मुझे ये सादत नसीब हुई कि मैंने हजूर की जाली मुबारक के साथ लग के नाशिक। अल्लाह। टाइम आया। अच्छा जी। आस्था ये किस दौर की बात है? ये तकरीबन हो गए इसको 10 साल तो हो गए, हाँ? और 10 साल तो हो गए। नहीं नहीं नहीं,
हाँ बिल्कुल सही इतनी हालांकि अब जाली मुबारक के साथ लगना तो अब पॉसिबल नहीं, अब तो आगे एक उन्होंने बहुत खास पास लोग बैठे बैठ हुए मैं थे, ऐसे ऐसे ना उन्होंने करीब इशारा बैठ किया के जो वहाँ का फिर दरबार ऐसा था समा बना ना कि एक तरफ तो मुझे वो गेट से भी बाहर निकाल रहा था, दुआ करने के लिए भी नहीं, और 2 दिन के बाद ये टाइम आ गया कि मैं जाली मुबारक के पास बैठ गया वो मंजूरी हो और गई मुझे इशारा किया कि पढ़ लो, और ये मेरी दिल की 3:30 बजे का टाइम था, मैं भी वहाँ पे मौजूद था और इसको इशारे से देखिए सभी लोग जो बैठे थे ना वो करीम है असल में नुशाई साहब और वो इस तरह का बार- कर्म हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह और कलाम भी इसने ये कहा हस्तम सगे जनाबत या सैयदल मदीना अल्लाह जानम फिदाए खाकत या सैयदल मदीना। अल्लाह अकबर। ये सब आप कुछ बात ये वो बारगाह चूंकि ऐसी है कि ये वो दर है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। हाँ वो अच्छा एक और बात भी है कि मेरे सुभान अल्लाह। हम लोग चाहते थे कि उस वक्त मेरी घरवाली हयात थी, वो कह रही है वो मदीना शरीफ से जाना है हुजूर के यहाँ से, वहीं से सोना ले आना, बच्चों के काम आ जाएगा वो। मैंने कहा यार इतने पैसे नहीं है। पहले दिन से मक्का शरीफ में जब मैं वो तवाफ़ किया, उसके बाद एक दोस्त आ गए, वो कह रहे हमें नात सुननी है। मैं उनको जानता नहीं था, उन्होंने कहा कि वो हमें जी फ़ोन आया है पाकिस्तान से, तो हम आपके बड़े फ़ैन हैं। तो वहीं से मुझे पैसे होने शुरू हो गए। उन्होंने वो फ्रूट वगैरह मेरे वो मुझे रात मैंने एक होटल पे बैठ के ये छोटे से कैबन में पड़ी। जा। फिर मैं मदीना शरीफ भी आ गया। मदीना शरीफ फिर मुझे असर और ज़ोहर के टाइम पे मुझे ले जाते थे वहीं से गाड़ी में बिठा के, क्योंकि हम लोग फैमिली थी, दोस्त भी थे साथ में। ये सब लोग परेशान थे कि ये कहाँ जाता है असर की नमाज़ और ज़ोहर की नमाज़ के बाद। वो मुझे ले जाते थे। तकरीबन मैंने पूरे ज़ेवरात बच्चों के जो मैंने मदीना शरीफ से ख़रीदारी की। अल्लाह वाह वाह। और बहुत आका की बारगाह से देखें आप जिस एंगल से भी जाएं ना, नहीं, ये उस एंगल से नवाज देते हैं। ये जेन में बात ही क्या नहीं थी। बात है, क्या ये तो जेन में ऐसी बात अल्लाह है, अकबर, सफर नहीं कर सकता। ये हकीकत बात है। चल निकली साहब। एक हसीन याद की जी तो नौमान। नौशाई साहब सॉरी मैंने आपकी बात को नहीं, काटा। नहीं। तो वो ये हसीन यादों में एक बड़ी खूबसूरत याद मेरी भी वाबस्ता है आका नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ, बल्कि बहुत सारी हैं। तो एक महफिल पे किसी दोस्त से मुलाकात हुई तो वो मुझे कहता है कि यार आप कभी आए ना हमारे ऑफिस में, हमें नात शात अकेले में सुनाएं। तो हमारा टाइम जो है वो हो गया कि हम फ़लाँ दिन आएंगे और बैठेंगे। अच्छा नौशाई साहब इस तरह हुआ कि अब वो अकेला सुनने वाला है और मैं अकेला सुनाने वाला हूँ, और एक नात दो नात तीसरी नात जो है उसकी फरमाइश पे हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है वो सुनाई। तो उठ के ना तो अपनी जेब से काफ़ी ज़्यादा मैं महसूस कर रहा था कि वो पैसे उसने निकाले और मेरी जेब में डालने की कोशिश की। मैंने कहा यार इतना अच्छा माहौल बना है, इसे तोले नहीं, इसे कंपैरिजन ना करें, इसे जो है ना वो पैरालाइज ना करें, आपकी मेहरबानी, इस माहौल को बना रहने दें। अल्लाह ठीक है, कहते हैं चले ठीक है, मैं दुआ करें कि अल्लाह करीम मेहरबानी करे और यही अल्फाज जो हुजूर की बारगाह में जो है वो अदा किए जाएँ। अब मैं वहाँ से निकला और अपने कॉलेज चला गया, मैं पढ़ा रहा था। तो पढ़ाते पढ़ाते दोस्त की कॉल आई। अब चले मुनासिब है कि मैं उसका नाम ही ले लूँ, अल्लाह ताला अजर दे उसे, मलक मोहम्मद जाबर साहब से, हमारे बड़े प्यारे भाई। वो मुझे कहते हैं हुजूर की बारगाह से बुलावा आ गया, आप तैयारी करें, अब आप अगले वीक हुजूर की बारगाह में इंशाल्लाह होंगे। तो ये एक ऐसी याद है कि जो हमेशा मुझे तरोताज़ा करती है। ये आका अलैहिस्सलाम के ज़िक्र पाक का देखें सिला अवार्ड, और ये नात खान हमारे जितने हैं बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, सोच भी नहीं सकता बंदा। हाफिज साहब एक नात पढ़ते होते हैं जब मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आए, सुभान आप यकीन करें कि इस पे देखें ना, ये तो इनामात आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से आपने बयान की है, लेकिन हाफिज साहब के पढ़ने के दौरान या इनकी नात सुनने वाले लोगों में बहुत से ऐसे लोग हैं, इनकी नात पढ़ने के दौरान आका की हुजूरी अता हो जाती है। सर इससे मदीना बड़ा इनाम पाक क्या है सुभान अल्लाह। कि आका अलैहिस्सलाम आपकी तरफ मतवज्जो हो जाएं। मदीना पाक तो में होते हैं लेकिन आप पे कर्म फरमा दें। मदीना पाक में एंटर होते होते कोई ऐसा जाहिर नहीं होता जिसकी ज़ुबान पे ये नात नहीं होती, या वहाँ से निकलते निकलते बेशक जी, बेशक। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनको एक वो जोहरी साहब की जब पहली नज़र उनके रोज़े हाँ जी वो कैसा वो समा होगा, क्या कैसा वो समा होगा, बिल्कुल। कैसा? मैं 2006 की बात है। अच्छा मैं चाहता हूँ कि अब चूँकि वाइंड अप के हमारे लम्हात करीब आ रहे हैं कि
ہر ہمارا جو یہاں پہ پارٹیسپینٹ ہے وہ بتائے ناظرین کو کہ میری سب سے زیادہ جو معروف نعت جو لوگ مجھ سے سنتے ہیں وہ کون سی ہے. میں بھی بتاؤں گا, آپ اپنا کلام بتائیے گا. میں ایک چھوٹے سا وقفہ ہے. بالکل. ناظرین, یہ جو میں نے سوال کیا اپنے مہمانوں سے, یہ آپ کو بتائیں گے کہ میری کون سی نعت پوری دنیا میں میری وجہ شہرت بنی. یہ بتائیں گے کون سی مجھ سے سنی جاتی ہے. لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے ایئر وی ٹیلی ویژن کی اسپیشل عید ٹرانسمیشن شان عید میں, اور بڑی خوبصورت باتیں ہمارے مہمانوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, اور آقا علیہ السلام کی نعت کے حوالے سے جو ان پہ نوازشات ہوئیں, ان پہ انعام و اکرام ہوئے, وہ بھی آپ سے شیئر کیے. تو میں نے جو سوال ان کے لیے چھوڑا تھا جب ہم بریک پہ گئے, تو میں میری تو بہت ساری نعتیں جس سے مجھے شہرت پوری دنیا میں آقا کے ذکر کے حوالے سے ملی, لیکن میں سب سے پہلے مرغوب احمد حمدانی صاحب, آپ سے یہ سوال ہے کہ کون سی دا موسٹ فیورٹ جو نعت ہے؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جیسے آپ کی تو ساری مشہور ہیں نا, آپ نے بھی بڑی, میرے بھی بڑی مشہور ہیں, لیکن جو ایک انعام اللہ تعالیٰ نے بھائی بتا رہے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا تھا 83 میں سرکار نے جالیاں جما دی تھیں. حافظ رئیس صاحب گجرا والے ہیں نا, انہوں نے تہجد سے پہلے باہر بیٹھ کر نعتیں سنی, گنبد شریف کے سائے میں پڑھائی سرکار نے 83 میں. وہاں نعتیں پڑھی ہیں, دروازے کھلے, اندر گئے تو چھٹتا کوئی نہیں. سرکار نے قدموں سے بھی جالیاں جما دی. پیرا مبارک مواجہ شریف یہ بڑی صاحب جوہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی اور پڑھی تھی نا, تو پھر یہ کرم یہ ہوا کہ پھر یاد رہا, بس یاد رہا, اتنا سینے سے لگی جالی, یاد نہیں کیا انواز. سرکار نے جالیاں لگا دی. اب بڑے ایسے آرام سے چومنے کا موقع ملا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ پھر اب جیسے یہ تصدق بھائی بتا رہے تھے, یہ خصوصی کرم ہے. سرکار کے دیوانے وہاں جاتے ہیں تو یاد کرتے ہیں. علامہ شہزاد مجدی صاحب بھی فرما رہے تھے, نانی صاحب اتنے گئے تو تھی یاد آ گیا, مینار نظر آتی. یہ دعاؤں کا وسیلہ, حاضری اور دعاؤں کا وسیلہ بنا دیا اللہ نے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. جی تصدق بھائی. میری الحمدللہ جی بس سرکار کا کرم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نعت پڑھتے ہیں, لیکن جو سب سے زیادہ مقبول بارگاہ ہوئی وہ ایک تو اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سنو جے میرے دکھڑے تھے سناواں یا رسول اللہ, اور ایک حفیظ طائب صاحب کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حاضر ہے در دولت پہ گدا. یہ میں نے سب سے پہلے مدینہ پاک میں ہی پڑھی تھی, اور سرکار توجہ فرمائے. یہ اب جہاں بھی میں جاتا ہوں, چاہے پاکستان چاہے کہیں, تو اس نعت کا لازمی کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو ہر محفل میں یہ پڑھنا ہی پڑتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ. جی جناب نعمان غوری صاحب. اسی طرح نشئی صاحب کلام تو بے شمار ہے, جیسے اعلیٰ حضرت کا کلام اکثر سنا جاتا ہے, عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے. واہ واہ واہ. لیکن بہت زیادہ جو مجھ سے کلام جو ہے وہ فرمائش کی جاتی ہے وہ حافظ مظہر الدین مظہر رحمۃ اللہ علیہ کا کلام, تیری نگاہ سے ذرے بھی مہر و ماں, گدائے بے سر و سما جہاں پناہ. تو یہ کلام ایک ایسا ہے کہ جو میں ایک عرصہ دراز سے پڑھ رہا ہوں اور لوگ بڑی محبت سے سنتے ہیں. بڑی کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی انعام بھائی, جی یہ جو معروف کلام ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, یہ کن کا کلام ہے؟ جو میں نے آپ بھی پڑھتے ہیں؟ جی پڑھتا ہوں, اس فرمائشی پڑھا تھا, لیکن وہ مجھے ویسے بہت سارے لوگ مجھ سے سنتے ہیں. ہاں ہمارے یہ دوست ہیں الحاج منگتا محمد رفیق. ہاں جی جی وہ آپ بڑا اچھا پڑھتے ہیں. اچھا یہ مجھے کراچی میں یہ مجھے کہا تھا انہوں نے, ایک پورا سارا یعنی لوگوں نے, تو وہاں پہ پڑھی تھی. اس کے بعد یہ پاپولر ہو گئی قوالی کے لحاظ سے. اور اسی طرح کا منگتا ہوں, ایسی یہ نعت میں نے لیتی ہے 1.5 پونے 2 گھنٹے کی پڑھی ہوئی ہے. سب سے زیادہ اس بات کی خوشی ہے آپ نے نعتیں بہت زیادہ قوالی جی میرے اصل بڑی میں مزے کی. جو میرا عشق ہے جی, وہ جو میرا شوق ہے, وہ قوالی میں اگر 3 گھنٹے کی قوالی کرتا ہوں تو اس میں 1.5 گھنٹے کی نعت ہوتی ہے میری. سبحان اللہ. دوسرا سلسلہ پورا کرتا ہوں. ویسے میں نے کافی زبانوں پہ نعت شریف پڑھی ہوئی ہے. جی جی جی. پنجابی, اردو, فارسی, پوربی اور ہندی میں بھی, سرائکی میں بھی. دلی لٹنے محمد مصطفیٰ دا شان کیا پوچھ دی, یہ سرائکی ہے. نور ہے نور خدا دا شان کیا پوچھ دی. کیا بات کیا بات. روک لیتی ہے آپ کی نسبت جتنی بھی, یعنی زیادہ تر ہمارا یعنی کہ جتنی بھی نعتیں ہیں فارسی کی نعتیں بھی بہت مشہور ہیں. اصل دل نہ ناشی پہ زیادہ جنابت یا سید المدینہ. آپ یقین کچھ کریں لوگ تو قوال کہتے ہیں یا سید المدینہ.
جبکہ لفظ ہے یا سید المدینہ، وہ پیش آ گئی نا حضرت صاحب؟ جی کیا فرما رہے تھے؟ بالکل صحیح بات ہے، حافظ قرآن یا کے ساتھ زبر آئے گا۔ یعنی ابھی بھائی صاحب نے بات کی نا، دل کی بات کی، یقین کریں آپ آقا علیہ السلام کو سنائیں، ہاں بالکل، نعت آقا کے لیے پڑھیں، یہ سارے انعامات آپ کے قدموں میں آئیں گے، ہاں بالکل، وہ تو مست آنے ہیں۔ مطلب یہ بات میں کیا کرتا ہوں چشتی صاحب کہ اس ذکر کو اللہ کریم نے رفت عطا فرمائی، جو کوئی اس ذکر سے جڑے گا اس کو رفت ملے گی، وہ اونچا ہوگا۔ جناب ساجد علی چشتی صاحب، الحمدللہ خوش نصیبی ہے جی یہ کلام، باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رسول، یہ میری پہچان بھی ہے، لوگ بس یہ میں نے حضور کے سنی ہوئی ہے، ذکر کیا کا صدقہ بڑی محبت فرماتے ہیں، اور اس کلام اور ہم نے بھی پڑھی ہے جی، قبلہ نے بھی یہ پڑھی ہے، باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا۔ واہ واہ، سرکار کی نعتوں کا صدقہ ہے، یہ ابھی دیکھیں ہم سب اور ساتھ کوئی پیغام بھی دیجیے۔ پیغام بس یہ عید کی خوشیوں میں کہہ لیں کہ اضافہ کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، بے اصولی نہ کریں، آپ اپنے آس پاس اپنے قرب و جوار میں دیکھیں، کوئی اپنا آپ کا دوست، کوئی عزیز و اقارب، کوئی آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے، تو ان کو بھی خوشیوں میں یاد رکھیں، اور خفیہ طریقے سے کرنا چاہیے کہ دل آزاری نہ ہو، نشر و اشاعت نہ کی جائے، بناوٹ نہ ہو، بناوٹ پہ آ گیا ماحول زیادہ نا۔ بغیر سیلف سارے جی جب آپ بناوٹ کرتے ہیں تو بیچارے اس کی خودداری ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ جی بے شک، تصدق صاحب نے بڑا خوبصورت فرمایا کہ جی جی، بغیر سیلفی کے آپ اس کی مدد کریں۔ اللہ سبحان بہت خوبصورت بات ہے، واہ، اچھا سوری، مجھے بہت ایک خوشی ہاتھ ہے، سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی پتہ نہ چلے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آپ کی ہر دل عزیز شخصیات اور یہ سٹارز اور یہ ہیرے ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے اپنی خوشیاں اور اپنے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کیے، آپ نے انجوائے بھی کیا ہوگا، اور یہ ان کی باتیں آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے ایک لیسن بھی ہیں۔ دیکھیں اللہ کریم نے ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کا صدقہ شہرت عطا فرمائی ہے، اور یہ آقا کے نام سے جانے جاتے ہیں ہم سب لوگ، بے شک۔ تو پھر آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں، اللہ کریم ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائے آمین۔ اور ہم ہمیشہ راہ مستقیم پر رہیں، سیدھے راستے پہ رہیں۔ تو ناظرین، میں بھی آپ کو بتاؤں کہ میں نے بہت سارے کلام پڑھے ہیں، لیکن ان میں کچھ سال پہلے ایک کلام میں نے پڑھا تھا جو میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر خالد الیاس، انہوں نے لکھا تھا یہ کلام، تو پھر یہ پوری دنیا میں ایک نئے سرے سے وجہ شہرت بنا واہ، کہ شہر طیبہ تیرے بازار مہکتے ہوں گے، سبحان اللہ۔ تیری گلیوں سے جو سرکار گزرتے ہوں گے، صبح اور مسکرا کر وہ کبھی بات جو کرتے ہوں گے، خوشبوئیں پھیلتی اور رنگ بکھرتے ہوں گے۔ بکھرتے ہوں گے۔ اور اس میں اشعار تو بہت ہیں، لیکن ایک شعر میں ضرور آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ایک آقا علیہ السلام کی آل پاک کے حوالے سے، کہ جا کے جبریل نے پھر نظر اتاری ہوگی، جا کے جبریل نے پھر نظر اتاری ہوگی، ان کے کاندھوں پہ جو حسنین چہکتے ہوں گے، سبحان اور ان کے آنے میں کبھی دیر جو ہوتی ہوگی، یہ سننے والی بات ہے ناظرین، کہ ان کے آنے میں کبھی دیر جو ہوتی ہوگی، ان کے معمول کے رستے تو تڑپتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، پیغام عید میری طرف سے یہی ہے کہ لوگ دکھی ہیں، لوگ غموں میں مبتلا ہیں، لوگ پریشان ہیں، اور بالخصوص اہل پاکستان، میں آپ سے صرف یہی گزارش کروں گا کہ لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کے دکھ دور کریں، اور اسپیشلی ہمارے جو فلسطین کے بھائی ہیں، آپ ان کے ساتھ ضرور کنٹریبیوشنز کریں، اپنی امداد بھیجیں، اپنی خوشیاں شیئر کریں، اللہ کریم آپ سے بڑا خوش ہوگا، اور پریکٹیکلی وہ انتظامات ضرور کریں کہ ان کے سر سے وہ دکھ ٹل جائیں، آمین، ان کی شہادتیں بند ہو جائیں، آمین آمین آمین۔ جتنا قتال ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے، شہادت رنگ اللہ لائیں۔ کریم عالم اسلام کو امن عطا فرمائے۔ میں بار دیگر اپنے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہماری اس نشست کو اپنی خوبصورت کلمات کے ساتھ مزین کیا، اور خاص طور پر ہمارا چھوٹا سا پیارا جو بچہ ہے مصطفیٰ، اللہ اکبر، اللہ کریم آپ کی زندگی طویل فرمائے صحت اور تندرستی کے ساتھ، اور آپ کو آپ کے بابا کے راستے پہ چلائے، آپ آقا کے نعت خوان بنے۔ تو میں اس شعر پہ آپ کا میزبان محمد افضل نشاہی آپ سے اجازت چاہوں گا کہ لوگوں کو معاف کیجئے، پیغام عید ہے،
لوگوں کو معاف کیجئے، پیغام عید ہے، ان سے دعائیں لیجئے، پیغام عید ہے، واہ اور ہے یہ بھی عید فطر کا ایک خاص تقاضا، لوگوں کے زخم سیجئے، پیغام عید ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین۔ خوشیوں کے پیغام کا دن ہے، اللہ کے انعام کا دن ہے۔ خوشیوں کے پیغام کا دن ہے، اللہ کے انعام کا دن ہے۔ گونجتی ہے ہر طرف صدا